الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کو سعادت والی چیزیں اور بدبختی یعنی شقاوت والی چیزیں بتانے لگا۔ بتا دی گئی ہیں، بیان کر دی گئی ہیں۔ یاد رکھیں ہماری شریعت نے ساری چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اب ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں یا نہیں، ہم انہیں سیکھتے، سمجھتے، سنتے ہیں یا نہیں، یہ ہم پر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری شریعت نے ہر چیز کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت کی روشنی میں کون کون سے اعمال، کون کون سی باتیں وہ ہیں جو خود سے بدبختی والی ہیں اور ہم دن رات ان کو اپنائے ہوئے ہیں، اور کون کون سے اعمال اور کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو اپنی ذات میں خود انسان کو خوش بخت کر دینے والی ہیں، خوش نصیب بنا دینے والی۔ خوش نصیبی ہم دنیا کے ہر خطے میں ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا خوش نصیبی ہمیں ملنے والی ہے؟ اگر ہم خوش نصیبوں والے کام کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی خوش نصیبی ہمارا مقدر ہوگی، ہم خوش نصیب ہوں گے۔ اور اگر ہم کام ہی وہ کر رہے ہیں جو خوش نصیبوں والے نہیں ہیں بلکہ بد نصیبوں والے ہیں، بدبختوں والے ہیں، اور پھر ہم انتظار کریں اس بات کا کہ ہمارے گھر کی چھت پھاڑ کر خوش نصیبی ہمارے گھر میں آ جائے گی، تو یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ سو باتوں کو، ان پوائنٹس کو ذرا نوٹ کر لیجئے، کوشش کیجئے نوٹ کر لیجئے، اپنے پاس لکھ لیجئے، آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو لکھ لیں گے تو اپنے سامنے ٹیبل پر لگا لیجیے گا، دیکھتے رہیے گا، ڈیلی بیسس پر ذرا نظارہ کیجیے گا، اپنے آپ کو تبدیل ہوتا آپ دیکھیں گے، اپنی ذات کے اندر بہت بڑی تبدیلی آپ محسوس کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ کسی بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے، کہیں سے بھی مل رہی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ جو ہے کسی بہت بڑے عالم سے بات سنیں تب جا کر عمل کریں گے تو مزہ آئے گا۔ بات وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو حکمت کی بات ہے وہ مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے، جہاں سے ملے لے لو، جہاں سے ملے لو۔ اور میں نے تو یہ چینل بنایا اسی لیے کہ ایسی شریعت کی باتیں جو لوگ فراموش کر چکے ہیں، جو لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے، وہ میں اس کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سن لیجئے، 11 باتیں سعادت کی علامت ہیں۔ کتنی؟ 11 باتیں جس کے اندر ہوں گی تو سعادت، خوش بختی، خوش نصیبی اس کو ہر وقت گھیرے میں رکھے گی، گھیرے رہے گی، اور وہ بندہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوش نصیب ہے۔ وہ 10 چیزیں، وہ 11 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی علامت، آدمی تارک دنیا اور مشتاق آخرت ہوگا، یعنی دنیا کی اسے کوئی فکر نہیں ہوگی، دنیا کا چاہے کتنا گھاٹا، کتنا نقصان ہو جائے وہ برداشت کر لے گا، مگر اپنے آخرت کا کوئی گھاٹا، کوئی نقصان برداشت نہیں کرے گا۔ یہ ہے پہلی علامت خوش نصیبی کی، کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا۔ کیوں؟ کہ دنیا مٹ جانے والی، ختم ہو جانے والی چیز ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو کون بے وقوف ہوگا جو ہمیشہ رہنے والی چیز کو چھوڑ کر ختم ہو جانے والی فانی چیز کو اپنائے گا؟ تو یہ جو ہے سعادت کی علامت ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اپنا رہا۔ دوسری سعادت کی علامت عبادت الہی اور تلاوت قرآن میں زیادہ مصروف رہنا ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک میں اور عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے تو یہ بھی اس کی خوش بختی کی علامت ہے۔ تیسری، غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا۔ تیسری علامت خوش نصیبی کی یہ ہے کہ جس بات سے اس کا تعلق نہیں ہے اسے چھوڑ دیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح موجود ہے۔
اسلام بندے کے، مسلمان کے بہترین اسلام والے ہونے کی نشانی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی من حسن اسلام المرء، انسان کے اچھے حسین مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے ترکہ ما لا یعنی ہے، جس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس بات سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، اس بات کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ اس کے اسلام کے حسن کی علامت ہے اور سعادت مندی کی علامت بھی ہے۔ بندہ انسان سعادت مند ہے۔ جو بات ہے، جو کام ہے آپ کے ذات سے تعلق نہیں رکھتا، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، چھوڑ دیجیے۔ ہاں، تو چوتھی چیز 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا۔ 5 وقت کی نماز، میں بڑی خطرناک بات کہنے جا رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید شراب پینا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اگر بچہ نمازی نہیں ہے، بے نمازی ہے، تو ان کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے بھائی یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نماز کا ترک بھی گناہ کبیرہ ہے اور بدبختی کی علامت ہے۔ خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ آپ 5 وقت کے نماز ہیں۔ آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں اور ان افراد میں سے کتنے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں؟ اگر زیادہ تر لوگ وہ ہیں، آپ کے گھر کے رہنے والے، آپ کے بچوں اور آپ کے اہل و عیال میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، تو بدبختی نے آپ کے گھر پر ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ سوچنا بھی مت کہ میں ترقی کر جاؤں گا، ترقی کرنی ہے، نمازی بناؤ، اپنے اہل و عیال کو نمازی بناؤ، ترقی تمہارے قدم چومے گی، کامیابیاں تمہاری پاؤں میں لوٹ پوٹ رہی ہوگی۔ تو چوتھی علامت جو ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے جی۔ 5ویں علامت، جس چیز میں شک ہو، شبہ ہو، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، حرام کا شبہ ہو، ناجائز ہونے کا شک ہو، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اسے چھوڑ دو، کروڑوں روپے ہی کیوں نہ ہو۔ جب حرام ہے تو حرام ہے، حرام ہے نا، چھوڑ دو۔ یہ ہے خوش بختی کی علامت۔ چھٹی چیز، صالحین کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے۔ اور آج ہمارے سٹارز ہو گئے ہیں، کرکٹرز ہمارے سٹارز ہو گئے ہیں، فلمی اداکار، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ اپنا بیٹھنا اختیار کرنا، یہ ہمارے لوگوں کو اختیار ہوتا ہے۔ صالحین کی صحبت اختیار کریں، علماء، مشائخ، صالحین، اولیاء، ان کی صحبت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت مند بنا دے گا۔ 7ویں علامت، متواضع رہے، تکبر سے بچے، عاجزی اختیار کرے، تکبر سے اجتناب کرے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، آج ہر بندہ اپنی انا میں اڑا ہوا ہے، اپنی انا کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میرے بھائی چھوڑ دیں اس انا، اس نے کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اس انا کو چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، اللہ اسے دونوں جہان کی سعادت عطا فرمائے گا۔ تو 7ویں علامت سعادت مندی کی، عاجزی اختیار کرنا، تکبر سے بچنا۔ 8ویں علامت سخی ہونا، مہربان ہونا۔ یاد رکھیں جو سخی ہوتا ہے وہی سردار بنتا ہے، اور سخی چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، ایک وقت آتا ہے جب وہ سردار بنا دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اس کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے، یہ سخاوت جو ہے سردار بنا کے چھوڑتی ہے۔ 9ویں علامت خلق اللہ پر رحم کرنا، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا۔ مخلوق وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں، وہ چوپائے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا شروع کر دیں، اللہ کو سعادت مند بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ 10ویں علامت خلقت کو نفع پہنچانا، مخلوق کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیں۔
چھوٹا فائدہ ہو یا بڑا فائدہ ہو. اب جیسے رمضان المبارک کی آمد ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں عبادت نصیب فرمائے. رمضان سے پہلے غریبوں کو ڈھونڈیے, یتیموں کو ڈھونڈیے, بے سہارا بیواؤں کو ڈھونڈیے. کسی کو چوک پر کھڑے ہو کر بچوں کی سحری اور افطاری کے لیے مانگنا نہ پڑے. آپ کو اللہ نے دیا ہے, گھروں میں کسی کے غریبوں کے گھروں میں فریج لگوا دیجیے, کولر لگوا دیجیے, کسی کو گرمی سے بچائیے, کسی کو ٹھنڈا پانی مہیا کر دیجیے, کسی کو شربت دے دیجیے, شربت کی بوتل دلا دیجیے, چینی دلا دیجیے, کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ایسا ہوگا, اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی سعادتیں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا. تو 10ویں علامت کیا تھی سعادت مندی کی؟ مخلوق کو نفع پہنچانا. اور 11ویں اور آخری علامت جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ہے موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا. موت کو جو بندہ کثرت سے یاد کرتا ہے تو گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ سعادت والی زندگی اور آخرت کی بھی زندگی سعادت والی ہو جاتی ہے, دنیا کی زندگی بھی سعادت والی ہو جاتی ہے. تو موت کو کثرت سے یاد کرنا بھی سعادت مندی کی علامت ہے. وہ 11 خصلتیں جو شقاوت کی علامت, بدبختی کی علامت ہیں. بدبختی کی علامتیں بھی 11 ہی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1, مال جمع کرنے کی حرص. ہائے ہائے سن کر کانپ جائیں گے. کس کو نہیں ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ میرا بینک بیلنس بڑھ جائے؟ کون نہیں چاہتا میرا دن دولت زیادہ ہو جائے؟ ہر چیز کی حرص ہے لگی ہوئی ہے. پلاٹ میرے سب سے زیادہ, ہر شہر میں جو بھی نئی کالونی بننے لگتی ہے پہلا پلاٹ میرا ہوگا. یہ چل کیا رہا ہے دنیا میں؟ کتنا عرصہ رہنا ہے؟ کیا پروگرام ہے؟ دنیا کی مال کو جمع کرنے کی جو حرص ہے, اگر یہ حرص چل رہی ہے تو یاد رکھیے کہ بدبختی کی علامت ہے, نیک بختی کی علامت نہیں ہے. دوسری, خواہشوں اور دنیاوی لذتوں میں گم ہو جانا. دنیا کی لذتیں اور اپنی ذاتی خواہشات, نفسانی خواہشات میں گم ہو جانا اور دین کو بھول جانا, یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. تیسری, فحش گوئی اور غیبت کی کثرت. فحش گوئی, بد کلامی, گالیاں دینا, بیہودہ بکنا اور کثرت کے ساتھ اکثر طور پر لوگوں کی غیبتیں کرنا, یہ بدبختی کی علامت ہے. گھروں کے اندر جو ابھی اگر کوئی میری بہن میری سن رہی ہوں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, میری مائیں, اگر کوئی سن رہی ہو تو یاد رکھیں یہ جو گھروں کے اندر آپ لوگ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں, فلاں ایسی ہے, فلاں ایسا ہے, ساری غیبت ہو رہی ہوتی, یہ بدبختی کی علامت ہے. کوشش تو یہ کرتے ہیں, محنت تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خوش بختی آ جائے, اور کردار بدبختوں والا نکال رہے ہوتے ہیں. چوتھی علامت, نمازوں میں کاہلی اور سستی. جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے گھروں میں برکت نہیں ہوتی, وہ خوش نصیب نہیں کہلاتے, خوش بخت نہیں کہلاتے. 5ویں علامت, برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. جو لوگ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی خوش نصیب نہیں ہوتے, وہ بدبخت کہلاتے ہیں. 6ٹھی علامت, بد اخلاقی. ہر ایک کو ڈانٹ دینا, ہر ایک کو جھاڑ دینا, بد اخلاقی. اچھے اخلاق نہ ہونا, مسکراہٹ نہ دینا کسی کو, کسی کے لیے سہولت میسر نہ کرنا, کسی کے لیے آسانی پیدا نہ کرنا, ہر وقت جو ہے ماتھے پر شکن ہونا. یہ ساری علامتیں کس چیز کی ہیں؟ بدبختی کی علامت ہے. 7ویں علامت, تکبر اور فخر. فخر کرنا, غرور کرنا, تکبر کرنا, یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. عاجزی کرنا خوش بختی کی علامت ہے. 8ویں علامت جو ہے بدبختی کی, وہ مخلوق کے نفع کو روک دینا. مجھ سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے, میرے ذریعے کسی کو فائدہ نہ پہنچنے پائے, یہ سوچ مخلوق کے نفع کو روک دینا بدبختی کی علامت ہے. اگر آپ کے ذریعے سے کسی کو بھی, چاہے کوئی بھی ہے, کہیں بھی ہے, اس کو
کوئی بھی نفع، کوئی بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے پہنچا ڈالو. مخلوق کے نفع کو نہ، مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. 9ویں علامت مومنوں پر رحم نہ کھانا، بدبختی کی علامت ہے. مومن پر جو شخص رحم نہیں کھاتا وہ بدبخت ہے. 10ویں علامت بخل ہے. سخاوت خوشبختی کی نشانی ہے اور بخل بدبختی کی نشانی ہے. یہ بخل شیطان کا وار ہے. شیطان بخل کے ذریعے سے انسان کو سخاوت سے روکتا ہے، جس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سخاوت سے روکنے کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ دنیا میں جو ہے مالدار ہو جائے. آپ کے پیسے اور روپے اور دھن اور دولت کو رکوا کر، سخاوت سے آپ کو روک کر، بخل کروا کے وہ آپ کو امیر نہیں بنانا چاہتا، وہ آپ کو بدبخت بنانا چاہتا ہے.